اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ذیشان رشید اور آج ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے اوپر، اسپیشلی جو حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ دوستو، کافی عرصے سے جو ہے نا عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی، پاکستان کے جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن کچھ خان صاحب کے عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کو کسی صورت بھی ہٹانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک جنم لیتی ہے اور وزیر اعظم کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے، سابق وزیر اعظم کے کانوں تک، کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، تو پہلے تو انہوں نے سیریس نہیں لیا اس بات کو۔ لیکن جب جو ہمارے جو میڈیا کے جرنلسٹ نے یہ بتایا حکومت کو، پریویس سابق حکومت کو، کہ جناب آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ تو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آخر وقت تک یہ سابقہ حکومت والے یہی سوچتے رہے کہ شاید ان کا اقتدار جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ ہی گئی وفاق میں، اور جلد بازی میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے استعفیٰ لے لیا گیا عثمان بزدار صاحب سے، اور وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے جو ہے پرویز الہی صاحب کو نامزد کر دیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ جب پرویز الہی صاحب کو نامزد کر دیا گیا تو مقابلہ کچھ ٹف تھا۔ اس وقت تک پنجاب میں جو منحرفین تھے ان کی تعداد کا کوئی واضح اندازہ نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 30 کے قریب ہیں، کیونکہ چھینا گروپ الگ ہو گیا پنجاب میں، علیم خان صاحب کا گروپ الگ ہو گیا، جہانگیر ترین صاحب ویسے تو وفاقی سیاست کر رہے تھے لیکن پنجاب سے بھی بہت زیادہ ایم پی جو تھے ان کے گروپ میں تھے، وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے جو بندے تھے اون چودھری صاحب، وہ بھی ان سے جو ہے وہ ذرا ناراض نظر آئے اور وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی طریقے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ جب اس کو ڈیلے کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ووٹنگ ہوئی 16 اپریل کو، وہ پھر سب کے سامنے تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حمزہ شہباز صاحب 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے اور پرویز الہی صاحب زخمی ہو گئے۔ اب جو ہے ان کا ابھی تک حلف اٹھانے کا جو معاملہ ہے حمزہ شہباز صاحب کا، وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب کا حلف لینے سے انکار کر دیا گورنر سرفراز چیمہ صاحب نے، عمر چیمہ صاحب نے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب وزیر اعظم صاحب نے گورنر پنجاب کو برطرف کی ہے تو ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑ رہے، اور انہوں نے چھوڑا بھی نہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر کو ہٹانے کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے ہی نہیں، اور ان کا اختیار صرف جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب اگر ان کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو سمری بھیجنا پڑے گی صدر مملکت کو، اور صدر مملکت جو اس وقت ہیں وہ عارف علوی صاحب کے پاس عارف علوی صاحب ہیں جو کہ تحریک انصاف پاکستان کے صدر ہیں۔ اب یہ ایک بڑا گڑبڑ گھوٹالہ ہے، تو کیونکہ اب عمران خان صاحب کے ابھی تک جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب، وہ ابھی تک نگران وزیر اعظم صاحب کے طور پر وزیر اعلیٰ کے طور پر موجود ہیں، جبکہ پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ سڑکوں کے اوپر بھی عمران خان صاحب موجود ہیں، جبکہ صدر پاکستان اور کچھ صوبوں میں ان کے گورنرز بھی موجود ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور حمزہ شہباز صاحب کب جو ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھاتے ہیں، کیونکہ عدالت میں جو کیس گیا تھا اس میں اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفے کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ ایکچولی بھیجنا تھا گورنر کے نام پر، اور ان کا ہینڈ میں ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے تھا استعفیٰ، جبکہ جو استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم کے نام پر لکھ دیا گیا ہے اور وہ ٹائپ کیا گیا ہوا ہے۔ اسے عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب اگر عدالت اس استعفے کو کالعدم قرار دیتی ہے تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، اور پھر اگلے 6 ماہ تک ان کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکے گی۔ تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ آج تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے صدر مملکت کو یہ ایڈوائس دی ہے کہ وہ کوئی بندہ مقرر کریں جو حمزہ شہباز سے حلف اٹھوائے، لیکن جو صدر مملکت کے جو ایوان صدر سے جو ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے صدر کو ڈکٹیٹ کرنے کا یا صدر کو کوئی
حکم نامہ جاری کرنے کا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آئندہ کی صورتحال کیا کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا صورت کروٹ لیتی ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے سیاسی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔